نواز شریف نے جو اپنی تقریر میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے تنقید کی تھی، اس بیانیے سے بلاول بھٹو اور فضل الرحمان نے بھی اپنے آپ کو کسی حد تک علیحدہ کر لیا ہے۔ بلکہ کل بلاول نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ 20 دنوں کے لیے گلگت بلتستان جا رہے ہیں، وہاں وہ الیکشن کیمپین چلائیں گے، شاید وہ پی ڈی ایم کے اگلے جلسے کے لیے کوئٹہ نہ جا سکیں۔ اس صورتحال میں نواز شریف کا بیانیہ اور وہ خود اکیلے نہیں رہ جائیں گے۔ عمر ممتاز صاحب، سوال آپ کا پتے کا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موروثیت اپنی جگہ پہ وہ نامناسب بات ہے، اچھی نہیں ہے، میں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے، لیکن بلاول بھٹو کا تعلق بہرحال ایک پولیٹیکل خاندان سے ہے، اور پرانا تک کا تو مجھے بھی اندازہ ہے۔ سر شاہ نواز بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے والد، پھر بھٹو صاحب خود، اس کے بعد بہرحال محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، یا اس کے بعد خود بلاول، تو یہ پولیٹیشنز کا خاندان ہے، اور بھی ان کے عزیز و اقارب اس کام میں رہے، تو وہ بہرحال ایک پولیٹیکل فیملی ہے۔ نواز شریف ایک بہت بڑا سیاسی فلوک ہے جو صرف پاکستان میں ہی ممکن تھا، ادروائز مطلب پلے تو ہے کچھ نہیں۔ بنیادی طور پہ مائنڈ سیٹ ہی اور طرح کا ہے، وہ نیم کاروباری سا، نیم گوال منڈیانہ، کوئی ایک اور طرح کی وہ چیز ہے۔ ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، میں ایک زمانے میں پروگرام کیا کرتا تھا چوراہا کے نام سے، چوپال ٹائپ ایٹماسفیئر تھا، بازار بنا ہوا تھا، یہ باری اسٹوڈیو میں ہوتا تھا، وہ پھر سیکیورٹی ریزنز یہ وہ بے شمار لوگ ہوتے تھے اس میں، فلم کے ایکسٹراز بھی، اور یہ اور وہ دکانیں لگی ہوتی تھیں اس طرح کا، تو اس میں مختلف مہمان آیا کرتے تھے۔ تو ایک بار میں نے انوائٹ کیا نذیر ناجی صاحب کو، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، میرا ان کا ایک ذاتی تعلق بھی ہے۔ ان کے جو ایک چھوٹے بھائی تھے، ضمیر ان کا نام تھا، وہ میرے ٹیوٹر بھی رہے میرے بچپن میں، وہ گورنمنٹ کالج میں بی ایس سی کے طالب علم تھے، اس کے بعد وہ فوج میں چلے گئے، لیکن اس کے بعد وہ اکیڈمی میں ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ ضمیر احمد ان کا نام تھا۔ اس حوالے سے بھی میرا بہت پیار محبت عزت احترام کا تعلق ہے نذیر ناجی صاحب۔ پھر ان کے ایک اور بھائی ہیں، وہ بڑے اچھے شاعر ہیں، علی اکبر عباس۔ سو میرا اور طرح کا ان کے ساتھ ریلیشن، میں نے ان کو بلایا تو بریک میں ہم چائے پی رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے۔ ان دنوں نذیر ناجی صاحب تقریریں لکھا کرتے تھے نواز شریف کے لیے، اور لیکن یہ تعلق ختم ہو چکا تھا۔ یہ اس پروگرام سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ بہت ان کے قریب تھے نواز شریف صاحب کے، اور ان کی تقاریر وغیرہ پورا پاکستان جانتا ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ تو میں نے باتوں باتوں میں انہیں کہا، میں نے کہا ناجی بھائی، آپ اتنا قریب رہے ہیں اس آدمی کے، تو یہ کس ٹائپ کا آدمی ہے؟ تو بہت ذہین آدمی ہے نذیر ناجی صاحب، سیلف میڈ آدمی ہے، اور انہوں نے خود لکھا تھا ایک بار کہ میں تو میٹرک بھی نہیں کر سکا، گھریلو حالات اس طرح کے تھے، لیکن بہت قابل آدمی ہے، بہت کریٹیو آدمی ہے، بہت عمدہ درجے کے شاعر بھی ہیں۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، سن لیں۔ میں نے بھی کشت عمر میں تھوڑے سے خواب اگائے تھے، قرض وہ سر پہ آ پڑا، فصل ہی خام بیچتی۔ اور جرنلزم میں ان کا اخبار جہاں کے وہ پہلے ایڈیٹر، تو بہت شاندار آدمی۔ تو میں نے کہا ناجی بھائی، یہ آپ تھوڑا مجھے سمجھائیں۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ یار میں نا تجھے ایک جملے میں اس بندے کو قید کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی بولیں۔ تو مجھے پنجابی میں مجھے ہنس کے کہتے ہیں، یار وہ بندہ چلدی پھردی ٹکر ہے، اس باقی ٹھیک ہے، جوڑ توڑ سازش، جو ٹپکل اندرون شہر کا ایک کلچر ہوتا ہے، اس طرح کا آدمی ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ایک چلدی پھردی ٹکر ہے، کوٹ ان کوٹ۔ سو بلاول بہرحال ایک شاندار خاندان کا، ایک طویل ہسٹری ہے ان لوگوں کی،
پھانسیوں کی، شہادتوں کی، یا جو بھی کہہ لیں، یا پاور پلے کہہ لیں اس کو، گیو اٹ اینی نیم یو وانٹ، بٹ سب پولیٹیکل فیملی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سو ان کے رویے بھی اسی طرح ہیں. تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیا وہ اس ساری صورتحال میں نواز شریف کا بیانیہ اور خود نواز شریف اکیلے تو نہیں رہ جائیں گے، تو میں آپ کو ایک پڑھ دیتا ہوں، آپ کو سمجھیے کہ ان کا اکیلے رہ جانا تو دور کی بات ہے، ان کو خود اپنے لوگ الٹیمیٹلی ڈسون کر دیں گے. بندہ کتنا بھی گیا گزرا ہو، کتنا بھی گھٹیا ہو، اس کی الٹیمیٹ پریارٹی ملک ہے. ہماری فوج ہے تو یہ ملک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ناقابل برداشت ہے. کچھ لوگوں میں زیادہ برداشت ہوگی، وہ الٹیمیٹ آج نہیں تو کل وہ زچ ہو جائیں گے. ایک خبر ہے، میں آپ کو خبر نہیں ہے، تجزیہ ہے. افضل سیال صاحب ہیں، ان کا تجزیہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کی سرخی پہلے سن لیں. نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کا نواز شریف کی حمایت سے انکار. نواز شریف خود واپس آئیں یا ہمیں واپس بلا لیں، اپنے پاس بلا لیں، سینئر رہنماؤں کا مشورہ. تیسری ضمنی سرخی ہے، حسن اقبال، خواجہ آصف، جاوید لطیف، شاہد خاقان عباسی شدید پریشان. اب تجزیہ سن لیں، میرا نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ کا سوال اس طرح کا تھا، میرے اندر ممکن ہے کوئی تعصب ہو. وہ لکھتے ہیں کہ نون لیگ کے سینئر رہنما نواز شریف کی گجرانوالہ جلسہ میں کی جانے والی تقریر کا دفاع کرنے سے گریز کرنے لگے. نون لیگ کے سینئر رہنما گریز کرنے لگے. الطاف حسین جب تقاریر کرتے تھے تو پارٹی رہنما ان کا دفاع کیا کرتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے نواز شریف کی تقاریر کے دفاع میں سینئر مسلم لیگی لیڈر سامنے نہیں آ رہے. ذرائع کے مطابق نون لیگ کے ارکان اب خائف ہیں اور انہوں نے اپنی قیادت سے درخواست کی ہے کہ یا خود پاکستان آ جائیں یا پھر ہمیں لندن بلا لیں، کیونکہ ہم اس بیانیہ کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں. ایسے ارکان جن کے نیب میں یا خاص طور پہ عدالتوں میں کیسز ہیں وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں کہ انہیں کسی قسم کی رعایت ملنے کا تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عمران خان کی اس بیان کے بعد کہ انہیں اب پہلی والی جیلوں میں نہیں بلکہ عام جیلوں میں رکھا جائے گا، یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. اور اب ان کا کیا بنے گا؟ تو نیب نہ تو چائے کافی پوچھے گی اور نہ ہی آرام دہ ان کو سیلز میں رکھا جائے گا. سو نواز شریف کے بیانیے سے ان کی پارٹی کے ممبران بتدریج الگ تھلگ اور لا تعلق ہوتے نظر آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ لمبا ہے، موٹی بات میں نے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. کہ باقی تو چھوڑیں، آپ نے بلاول بھٹو کی بات کی کہ جی وہ 20 دنوں کے لیے گلگت بلتستان جا رہے ہیں اور فضل الرحمان صاحب بھی جا رہے ہیں. فضل الرحمان میں تو ایک محب وطن آدمی، یہ اس ٹائپ کے ڈیفینیٹلی نہیں ہیں. ان کی تو بہرحال ایک پیڈگری ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کے والد بڑے قابل احترام آدمی تھے. تو یہ تو اور ٹائپ کا سوداگر دکاندار ٹائپ لوگ ہیں، ڈیسپریٹ ہو جانے والے لوگ ہیں. وہ جو گریس ہونی چاہیے اس طرح کھیل میں ہے نہیں. یعنی یہ اس حد تک پہنچ گئے ڈیسپریشن میں. بہرحال اس کی تفصیل میں کیا جانا. میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے اندر سے بھی مخالفت ہو نہ ہو، حمایت ان کی بتدریج کم ہوتی جائے گی. اور عام پاکستانی جس کو اپنے ملک کے ساتھ رتی برابر بھی دلچسپی ہے، اس کی دلچسپی ان لوگوں میں کم ہوتی چلی جائے گی. کہ غریب آدمی کو مار مار کے ادھموا کر کے پولیس کے ڈالے کے پچھلے حصے میں فرش پہ پھینک کے لے جایا جاتا ہے، اور کیپٹن صفدر کو مزار قائد کی توہین کرنے کے باوجود پولیس وین میں فرنٹ سیٹ پہ جگہ دی جاتی ہے اس پہ. تو اب دونوں ہمارے جو ویورز ہیں، عادل صاحب اور شرجیل صاحب، پاکستان انہی رویوں کی سزا بھگت رہا ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جو باقاعدہ ترقی پذیر یا تھوڑے بہت ترقی یافتہ ملک، میں بہت زیادہ ترقی یافتہ ملکوں کی بات نہیں کر رہا، ان کے مقابلے میں ہمارا یہ حشر ڈیفینیٹلی نہ ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ ان کی کو 3 ٹانگیں ہیں یا ایک آنکھ ان کی پیچھے لگی ہوتی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. انہی رویوں نے، یہ ایک سمبولک بات ہے، یہ ایک علامتی بات ہے، انہی
رویوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور ایک بات آپ اور میں آخر پہ عرض کر دوں, ہمارے آقا کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ جمع ہو جائے تو یہ جان لو کہ بہت زیادہ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم رہ گئے. میں نے پی ٹی آئی کو جو چند سلوگنز دیے تھے 22 سال پہلے, 24 سال پہلے, ان میں سے ایک یہ تھا تحریک انصاف کے نام کے حوالے سے, اقتصادی انصاف سے عدالتی انصاف تک. انفارچونیٹلی یہ دونوں ہی اب تک اس ملک کے عوام کو نصیب نہیں ہوئے. اسی لیے ہمیں ان حالات کا سامنا ہے جس میں سب سے زیادہ سفر ایک عام آدمی کر رہا ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ پہلے آپ نے عمران خان سے مایوس ہونے میں جلدی کی, اور اب آپ کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ آپ نے عمران خان سے دوبارہ امید وابستہ کرنے میں بھی جلدی کی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ سوال آپ کا عمار سے بہت اچھا ہے, لیکن یہ تھوڑی سی جلد بازی کر گئے آپ, اور تھوڑی سی یہ سطحی ریڈنگ ہے. ایسا ہے نہیں. دیکھیں, ہمارے جیسے ماحول میں دانشور وغیرہ تو ہوتے نہیں. میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ میں اپنے آپ کو جہاں اسیس کرتا ہوں, ایویلیویٹ کرتا ہوں, وہ بڑا سادہ ہے. میرا رول بیسیکلی ایز اے جرنلسٹ, ایز این اوپینین میکر, یہ جو بھی آپ کہہ لیں, ایک میڈیا پریکٹیشنر کے طور پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کیمرے کی طرح بیہیو کروں, ایکس رے مشین کی طرح, ایم آر آئی مشین کی طرح بیہیو کروں. وہ کیا کرتی ہے؟ ایکس رے مشین میں ٹوٹی ہوئی ٹانگ جائے گی, وہ بتا دے گا کہ 3 جگہ سے فریکچر ہوئے, ٹھیک ہے, اچھا. اسی طرح ایکس رے مشین بازو رکھے گا, فریکچر ہوا, بتا دے گا. اب آپ کا یہ غلطی اس میں کوئی نہیں. اسی طرح کیمرہ ہے, آپ پھولوں کے ڈھیر کی طرف رکھ کے کلک کرو گے تو وہ پھولوں کا ڈھیر دکھا دے گا, گندگی کے ڈھیر پہ تو اس کا. اچھا, یہ میرا جو امیجیٹ ریئیکشن تھا وہ کوئی اتنا غلط نہیں تھا. میرے ساتھ ایک اور بات میں عرض کر دوں, میں ضدی ہٹ دھرم آدمی نہیں ہوں. آپ چاہو تو میں اپنی رائے کو, اگر اس میں وزن ہوگا, دلیل ہوگی, تو میں اس کو ری وزٹ کروں گا. میرا ریئیکشن وہ پہلے سال کا میرا خلینڈ تھا جب میں نے ریئیکٹ کیا. وہ جلدی نہیں تھی, وہ وارننگ تھی. اس میں جلدی کیا ہے؟ میرے بیٹے کا اگر وہ رزلٹ کارڈ آتا ہے, اس کے گریڈز آگے پیچھے ہوتے ہیں, تو کیا میں انتظار کروں گا؟ امیجیٹ وارننگ ایک بندہ دیتا ہے, ٹھیک ہے. ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کو 22 سال پتہ نہیں اس کی کیا کوئی قیمت ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کو سپورٹ کیا ہے, مین سٹریم دونوں پارٹیز کو اپوز کیا ہے. جب یہ بالکل پتلی حالت تھی ان کی, تب بھی بہت طاقت کے ساتھ, اور ان کو بہت بری طرح لتاڑا اور ان کو بہت بری طرح پروموٹ کیا. تو ظاہر ہے ریئیکشن تھا. اور اس کے بعد مجھے 1-2 چیزوں کی طرف متوجہ کیا گیا. وہ کیا ہے کہ اس کے بعد کیا آپشن ہے؟ پیپلز پارٹی نون لیگ واپس آ جائے. اگر آپ ان کے ساتھ اس طرح لا تعلقی اختیار کر کے بالکل وہی سلوک شروع کر دیتے ہو, یہ مجھے کہا گیا, میرے دوستوں نے کہا, جو آپ کا سٹانس تھا, جو لب و لہجہ تھا نون لیگ کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں 25-26 سال سے آپ جو کرتے آ رہے ہو, انہی کے بارے میں کرو گے تو پھر چوائس کیا ہے؟ تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی کلیئر بات ہے کہ اگر ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ لیسر ایول ہے, نواز شریف لیسر ایول ہے, ٹھیک ہے, یا کچھ لوگ کہتے تھے کہ بینظیر لیسر ایول ہے. تو میں نے کہا یار ان دونوں کی نسبت اگر انہی ٹرمز میں بات کرنی ہے اور سوچنا ہے تو پی ٹی آئی ڈیفینیٹلی لیسر ایول ہے.
چونکہ اس کی ٹاپ لیڈرشپ کے بارے میں تو میرے جیسا بندہ بھی قسم کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ وجہ تھی. دوسرے, جب جتنا میں پھر اس بات پہ غور کرتا گیا تو مجھے سمجھ آتی گئی کہ جس طرح اس ملک کو ادھیڑا جا چکا ہے, نوچا جا چکا ہے, لوٹا جا چکا ہے, یہ راتوں رات ریکور ہونے والا کیس نہیں ہے. اور تنقید تو میں اب بھی کرتا ہوں. یہ پچھلے دنوں پتہ نہیں کیا تھا, یہ جو کہاں یہ اپنا کورونا کے سلسلے میں یا اور بے شمار چھوٹی باتیں, میں کہہ رہا ہوں 15 سال کے لیے روڈ میپ دو, میں کہہ رہا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن پہ. اب بجائے اس کے کہ میں صرف تنقید کروں, میں کو تھوڑا تجاویز دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اور خواہش یہ ہے, کوشش یہ ہے کہ یار یہ سمجھ جائیں. اور ایک بنیادی بات, ہمارا یعنی عوام کا ٹھیکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے 5 سال کا, اور اگر کوئی مس ہیپ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, تو کم از کم عوام کو تو تھوڑا سا صبر ضبط. تنقید آپ کرتے رہو, وہ میں اب بھی کر رہا ہوں. کچھ لوگ اب بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کبھی آپ ان کو کسی بات پہ اپریشیٹ کرتے ہیں, تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. نارمل بیہیویئر کیا ہے زندگی میں ہمارا؟ مجھے تو کرکٹ سے یا وہ کھیلوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی, لیکن ایک کھلاڑی اچھا پرفارم کرتا ہے, کلیب وہی اگلے کسی میچ میں اگر کوئی بونگی مارتا ہے تو بندہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ میرا تو اسپورٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے نہیں, بٹ نارمل یہی ہے. اگر میں اچھا کالم لکھوں گا مجھے اپریشیٹ کریں گے, اگر میں ایمی ڈنگ ٹپاؤ کالم لکھوں گا وہ اگنور کر دیا جائے گا, اگر میں اس کالم میں کوئی بونگی مار دوں گا تو اس کو کرٹیسائز کیا جائے گا. سو اٹس پارٹ آف دا پیکیج. نہ میں نے کوئی اتنی جلدی تب کی تھی, نہ اتنی میں جھٹکا لگا تھا مجھے. اس کی وجہ ہے میں بہت زیادہ گوشہ نشین آدمی ہوں. میں یہ دعوتوں, پارٹیوں, تقریبات, فنکشنز وغیرہ میں نہیں جاتا. میری میل ملاقات, میں گھر سے نکلتا ہی نہیں ہوں, کئی ہفتے نہیں نکلتا. اس دن میں اتفاق سے نکلا تو جہاں میں رہتا ہوں یہاں مجھے کبھی کسی نے, الحمدللہ ظاہر ہے مجھے کیا کسی نے ڈسٹرب کرنا, مجھے 3-4 بزرگوں نے ہاتھ دیکھے. سردیوں کے دن تھے. ایک بابا جی اکثر باہر بیٹھتے ہیں تو اخبار ان کے سرانے, 1-2 سرانے وہ سائڈ ٹیبل پہ پڑے ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے ہاتھ دیا, گاڑی آگے نکل کے میں ریورس کر کے لے کے آیا. میں نے کہا جی, اٹھ کے آنے لگے, میں نے کہا جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. انہوں نے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے یہ, اور جہاں میں رہتا ہوں یہاں 80% ووٹر پی ٹی آئی کا ہے. اٹس اے اسمال کمیونٹی, چھوٹے گیٹڈ کمیونٹی ہے. گیٹ تک جاتے جاتے مجھے کو 4 وہ گیٹ پہ جا کے مجھے گارڈز گھر کے کھڑے ہو گئے کہ صاحب ظاہر ہے اس کا کوئی ریئیکشن ہونا تھا, وہ ہوا ہے. ادروائز میرا خیال ہے کہ جنرلی آپ جزوی طور پہ درست ہیں لیکن کلی طور پہ درست نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ.